علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل چلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اہل الحدیث کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں۔ ارباب انتظامیہ نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے کہ ہر دور میں انسان کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، آل اور اولاد کو پڑھائے، جو کمی بیشی والدین میں رہ گئی ہے وہ بچوں میں نہ رہے۔ دنیا پڑھانے کے لیے تو لوگ ہر دن ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اپنے بچوں کو صبح و شام اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ غیر قرآن کو جلاتے جا رہے ہیں اور اپنے بھلاتے جا رہے ہیں؟ حضرات، اس حوالے سے قرآن مجید کی تعلیم اور اس کی اہمیت اور افادیت، اس پہ انشاءاللہ میری اور آپ کی چند پل گفتگو ہے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بھائیو، دنیا میں جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو حاصل کرنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو منزل مقصود تک لے جائے۔ اسی سال پچھلے 6 مہینوں میں ہمارے جتنے پڑھے لکھے لوگ وطن عزیز کو چھوڑ کے باہر گئے اور یہاں سے مائیگریٹ ہوئے ہیں، اپنی ڈگریوں کو ڈی ویلیو ہوتے دیکھ کے جس طرح انسان پریشان ہوتا ہے، یہ اس کی واضح دلیل ہے۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے ضروری ہے، سائنس کی معلومات اور تعلیم ضروری ہے، مگر یہ سارے سفر زندگی کی سانس تلک ہیں، ادھورے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم ایسی ہے کہ جو لاریب ہے، گارنٹیڈ ہے، نہ زندگی میں ساتھ چھوڑتی ہے، نہ قبر میں، نہ نشر میں، نہ حشر میں، اور نہ کل قیامت کے دن اس کا ساتھ جنت تلک ہے۔ ہم اس لیے الحمدللہ اپنے اداروں میں، اپنے مدارس میں، مساجد میں قرآن مجید کے اوپر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زور بھی دیتے ہیں، توجہ بھی دلاتے ہیں، اور احباب کو اس طرف اپنے بچوں کو لانے کا کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کتاب کی تعلیم کی جو گارنٹیاں ہیں وہ کہیں اور نہیں۔ پہلی گارنٹی کہ جس ذات کا یہ کلام ہے، جس کی یہ گفتگو ہے اور جس نے اس کو اتارا ہے، وہ اصدق ہے، سب سے زیادہ سچا، سب سے بڑا سچ بولنے والا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ دنیا کے کسی رائٹر کے بارے میں آپ یہ والی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ دوسری چیز، جتنی بھی کتابیں لکھنے والے نے لکھی یا لکھوائیں یا مارکیٹ میں آئیں، ضروری نہیں ہے کہ پیش کرنے والے کی سوچ اور فکر اور مدعا 100% ویسے آگے پہنچایا گیا ہو۔
مگر اسے لانے والی ذات کو بھی رب نے گارنٹڈ بولا، ضمانت دی، نازل بہ الروح الامین، قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس کو لانے والا فرشتہ جبریل بھی امانتوں والا ہے، اس نے بیچ میں کوئی خیانت نہیں کی، کمی بیشی نہیں کی۔ تیسری گارنٹی، جس ذات پر اتارا گیا ہے اللہ نے اس کی ضمانت غیروں سے دلوائی تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن تو برحق ہے، رحمان برحق ہے، جبریل بھی برحق ہے، مگر یہ ترجمانی اور تفسیر، تشریح اور توضیح منمانی کی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں ہے، لہذا صادق اور امین ہونے کی ضمانت اور گارنٹی، یہ گواہی اور شہادت دی تو غیروں نے دی جن میں محبوب نے 40 سال گزارے۔ اور پھر اس سے اگلی مزے کی بات کہ رب نے ہر قوم کے لیے گفتگو کی، ہر نبی کے لیے، پیغمبر کے لیے گفتگو فرمائی، مگر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفتگو فرمائی اور آپ کی قوم کے لیے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے اسے ایسے کارڈ میں رکھا ہے جس کو کوئی وائرس نہیں، جو کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا، جو کبھی خراب نہیں ہوتا، جہاں سے کچھ چرایا نہیں جا سکتا، جہاں سے کچھ ہیک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم کی چوتھی گارنٹی اور خوبی ہے کہ کتاب و سنت کو پڑھنے والا اسے اغوا کر کے اسے رحمان کے در سے نہیں موڑا جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ بھائیو، پانچویں گارنٹی کہ مالک نے جو کتاب اللہ کی لوح محفوظ سے آسمان اول پہ بیت العزا پہ شفٹنگ کی ہے، اس کے بارے میں کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کسی جگہ بھی سیکیورٹی کا مس ہیپ نہیں ہوا، کوئی گیپ نہیں آیا کہ کوئی اٹھا کے چینج کر لیتا، تبدیل کر لیتا۔ ہماری فوج کے کانوائے چلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنا تحفظ ہوتا ہے، حفاظتیں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی وقوع ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا۔ اور پانچویں گارنٹی، اللہ نے جس زمین پہ اتارا، جہاں سے شروع کروایا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ، وہ شہر بھی امانت والا ہے، وہاں امانت میں خیانت نہیں۔ مدینہ اور مکہ حرمین ہیں، جہاں کے ایک درخت کا پتا بھی ٹیڑھا کرنا، توڑنا منع ہے۔ اس قدر حفاظتوں والی گارنٹیاں، اور پھر یہ تعلیم، اور اس کے بعد جو چھٹی گارنٹی ہے اور ضمانت ہے کہ اللہ نے جس سینے سے اس کا آغاز کیا یا جس سینے پہ اتارا، الم نشرح لک صدرک، اس کی قرآن سے گواہیاں دلوائیں کہ ساری دنیا کے سینے بند ہو سکتے ہیں، میرے محبوب کا سینہ بند نہیں۔ بیت اللہ کے قرب و جوار میں دنیا میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی انسان کی اوپن ہارٹ سرجری کروائی گئی، زمزم سے دھلوایا گیا، الم نشرح لک صدرک فرمایا گیا۔ اور ساتویں گارنٹی یہ ہے کہ اس سینے میں جو دل ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، محبوب ہم نے اس کو آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ اگر اس کا دل، اس کا سینہ، اس ہستی کا ایک ایک عضو، ایک ایک انگ، پوری ذات گارنٹیڈ ہے، تو پھر جو کتاب اتاری ہے وہ بھی ضمانت والی ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، ہم اس لیے اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور آٹھویں گارنٹی، اللہ رب العزت نے اس کو جس مہینے میں اتارا ہے، بس اوقات ہم شادی رکھتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے، دوستوں نے شادیاں رکھی تھی مگر اس مہینے کرونا آ گیا، موسم خراب ہو گیا۔ اللہ نے جو ماحول بنا کے کتاب اتاری ہے نا، وہ دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دنیا میں کسی کتاب کو یہ شرف نہیں کہ اس کے لیے رب نے یہ ماحول بنایا ہو
کہ جہنم بند کر دی ہو، جنت کھول دی گئی ہو، رحمت کے در کھولے گئے ہوں، آسمان کے دروازے کھولے گئے ہوں، شریکوں کو بند کر دیا گیا ہو، شیطان جو ہے ان کو زنجیریں لگا دی گئی ہوں، اور پھر آواز دی گئی ہو اور پھر اتارا گیا ہو یا باغی الشیء یا باغی الخیر اقبل، اگر خیر پڑھنی ہے تو آ جا، خیر لینی ہے تو آ جا، بھلائی کا پیامبر بننا ہے تو آ جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ ایسے گارنٹڈ ماحول اور پاکیزہ ماحول میں بھی اگر تو نہیں رکا تو پھر کب رکے گا؟ اور بھائیو اس سے آگے بسا اوقات وہ مہینہ تو بہار کا ہوتا ہے، دن بھی سوچ کے رکھا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ایک کزن کی شادی بڑی سوچ سمجھ کے رکھی، لیکن اس دن بارشیں آئیں تو ماشاءاللہ دیگیں ساری پانی میں بہہ گئی اور حالات بڑے عجیب سے، اور جو باقی بچی اس پہ ماشاءاللہ کسی نے وہ قریب ڈومنا ماکھی تھا اس کو پتھر یا وٹا مارا، اور جتنے کھانے والے تھے وہ کھا تو نہ سکے مگر سارے سوجے ہوئے ڈنگ پڑے ہوئے، تو ماحول کبھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اتنی گارنٹیاں، اور 10ویں گارنٹی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدی للناس، جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوئی کوشش کرے راستہ پوچھنے کے لیے قرآن کو ملے تو یہ مشہور ہے کہ جو اس کا ترجمہ پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ نے جو کہا ہے وہ اس پیرائے میں نہیں کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ ہو کے اس میں سے گمراہی تلاش کرے گا تو ملے گی، لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف بڑھنا چاہے گا، قرآن پڑھنا چاہے گا، تھوڑی سی بھی انسانیت لے کے آیا، حبشے کا بلال بھی کیوں نہیں آ جائے، ہم اس کو اپنے رستے کی رہنمائی کر دیں گے، جنت کا رستہ دکھا دیں گے۔ انسان بن کے پڑھیے، تھوڑا سا سیکھیے، توجہ دیجئے، ہدی للناس وبینات من الہدی۔ توجہ کرنا، آپ کی سڑک حافظ آباد سے لے کے اس وقت گجرانوالہ تلک بند تو گئی ہے، لیکن یہاں پہ اشارے وغیرہ نہیں لگے، ابھی چمک پٹی نہیں لگی، آئی کیٹس نہیں لگی، اندھیرا ہے، نیا آنے والا بندہ کہیں نہ کہیں گاڑی ٹھوک بیٹھتا ہے، جمپ کے اندر یا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، حادثوں کی کثرت آپ نے بھی محسوس کی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں قرآن بینات من الہدی، جو اس موٹر وے پہ چڑھ گیا یہ جگہ جگہ پہ بتائے گا، جگہ جگہ پہ بتائے گا کہ یہاں تیز چلنا ہے، یہاں سپیڈ تیز کر لو، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہاں ذرا اپنے قدم روک کے چلو، اور یہاں پہ آپ نے بولنا نہیں ہے، یہ والدین ہے، یہاں اف بھی نہیں کرنی، یہاں آپ نے رکنا ہے، قریب بھی نہیں جانا، لا تقربوا الزنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہاں راستہ وسیع ہے تو آگے تیز نکلیے، یہاں تمہارا آگے دشمن ہے یہاں رک جائیے، یہاں حاسد کھڑا ہے ایسے کر لیجئے، یہ حفاظتی دفاع کر لیجئے، یہاں پہ اشارے اور کاشن اگر موٹر وے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں تو قرآن سے جڑا ہوا بندہ ہمیشہ اس کے لیے یہ شریعت کے کاشن اور اشارے یہ رہنما بن کے اس کی زندگی کو چلاتے ہیں۔ والفرقان، کئی جگہ زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ سڑکیں 2 ہو جاتی ہیں یا 3 ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا جانا کدھر ہے، بورڈ بھی کوئی نہیں لگا ہوا۔ پہلے بورڈ تھے تو پتہ تھا کتنے کلومیٹر ہے یہاں سے نوکھر، کتنے کلومیٹر ہے آگے چل کے قلعہ، کتنے کلومیٹر ہے یہ گجرانوالہ، کتنے کلومیٹر ہے پیچھے، لیکن ابھی نہیں ہے نا۔ عام نئے بندے کے لیے مشکل، جہاں راستے 2 ہو جائیں مشکل۔ میں میلسی سے ایک دفعہ بہاولپور جا رہا تھا، کہروڑ پکا سے آگے جا کے راستے 2 ہو گئے، ایک جیسی سڑکیں، کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا۔ اب کیا کروں بھئی، کدھر جاؤں؟ تو پوچھنا تو بنتا ہے، اور جو مخلص ہو کے پوچھے رب رستہ دکھا دیتا ہے، گمراہ نہیں کرتا۔ میں نے گاڑی روکی تو قریب ایک جھونپڑی تھی، وہاں پہ لائٹ جل رہی تھی، آگ، مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی نشائی ہے، نشہ کر رہا ہے، تو میں نے آواز دے کے پوچھا لالا جی سے، میں کہ یار بہاولپور ونجنے کروڑ پکے تو اگے ونجنے لودھراں والی سائڈ تے کوئی رستہ؟ آکے سجے تھی ون سجے، سمجھ آ گئی؟
کہ میں نے لیفٹ نہیں جانا رائٹ جانا ہے، بھلے وہ وقت کا نشہ ہی کیوں نہیں اور نشہ کیوں نہیں کر رہا، لیکن اس کے ایک اشارے اور کاشن سے فرق واضح ہو گیا کہ نہیں؟ تو مخلص ہو کے اپنے بچے کو تعلیم دلوا، بچی کو تعلیم دلوا، تو خود پڑھ، تو پوچھ کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ کتاب بتائے گی۔ والفرقان، حلال اور حرام میں فرق کرے گی، جھوٹ اور سچ میں فرق کرے گی، آپ کو بتائے گی کہ اطاعت کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے اور کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے، کامیابی کیا ہے، نقصان کیا ہے، ایک ایک چیز میں فرق کر کے بتائے۔ تو یہ خوبیاں ہیں، یہ گارنٹیاں ہیں۔ اس وقت ہم 12 گارنٹیاں پڑھ چکے ہیں، 13ویں گارنٹی ہم اس کتاب کی تعلیم کیوں دلواتے ہیں کہ لوگوں اس کی مقدار بھی گارنٹیڈ ہے۔ دنیا کی ہر کتاب کے ایڈیشن کبھی اس میں جو ہے وہ باب چیپٹر بڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی کم کر دیے جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، مگر میونخ یونیورسٹی نے اس کے اوپر کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 5 سال لگے رہے، 42,000 دنیا کے پریس سے نسخے اٹھائے، ہر نسخے کا دوسرے سے تقابل کروایا، زبریں، زیریں، شدیں، مدیں، لفظ، حرف، یہ سب چیک کیے، آیتوں سے آیتیں ملائیں اور رکوعوں سے رکوع ملائے، پھر جو ہے وہ سورتوں سے سورتوں کا تقابل کروایا، پاروں سے پارے ملا کے دیکھے۔ 5 سال کے بعد سب کو، دین کے دشمنوں کو، قرآن کے مخالفین کو یہ نوٹ لکھنا پڑا۔ 1400 برس گزرنے کے باوجود اس کے 30 پارے جو پہلے تھے وہ اب بھی ہیں، 114 سورتوں میں کمی نہیں آئی، 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پہلے دن تھی وہ آج بھی ہے، ایک سورت میں بسم اللہ شروع میں کل بھی نہیں تھی وہ آج بھی نہیں ہے، زبریں، زیریں، شدیں، مدیں، نقطے، حرف، حروف، الفاظ، آیتیں، معمولی سا بھی فرق نہیں آیا۔ اور فرق آئے بھی کیسے؟ 90 سال کا بزرگ آگے قرآن سنا رہا ہوتا ہے، پیچھے 10 سال کا بچہ سن رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی غلطی ہو تو لقمہ دے کے پہلے ٹوکتا ہے پھر روکتا ہے، اگر پھر بھی بزرگوں سے صحیح نہ ہو تو پیچھے بتاتا ہے کہ صحیح یہ ہے۔ حضرات، مقدار کی گارنٹی 13ویں اور 14ویں گارنٹی معیار کی۔ پتہ ہے معیار کیا ہوتا ہے اور مقدار کیا ہوتی ہے؟ اسی ماشاءاللہ میٹر کہہ کے تے گز دئیدا ہے، تے گز بھی تھوڑا جہا ٹیڑھا کیتا ہوندا ہے، تے جے کوئی باجی کپڑا لینا آئی ہوئے تے انہوں کہیدا باجی ذرا ہور ویکھ لو، وہ سجے کھبے ویکھن لگ دی ہے تے نال ہی ہاتھ دی صفائی وکھا کے گیرا ایک ادھی گٹھ جڑا ہور کٹا لئیدا ہے۔ اسی کئی دا لیٹر ہے دئی دا گڈوی چے گڈوی نو مار کے چب پایا ہوندا ہے۔ شروع چ اسی جدوں بسکٹ لئیدے سی تے ماشاءاللہ ایڈے ایڈے وڈے وڈے تے بڑے صحت مند تے موٹے تازے، ہن دن بدن بریک بھی ہوندے جاندے نے تے کئیاں نو کٹ کے وچوں ہول تے موری بنا لئی تے کئیاں نو ڈیزائننگ کرتی تے او دے وچوں مٹیریل کٹ کردیاں 4 تو 3 ہوئے 3 تو 2 ہوئے، مینوں لگدا اور کچھ 2 سالاں تک اداں ہی لگنا کہ کلی ہوا تے اوتے ریپر ہی لبنا۔ لیکن قرآن کی مقدار میں فرق نہیں آیا۔ اور معیار کیا ہے؟ میں مدینے سے 1999 کو جب آیا تو ڈو نامی صابن ایک وہ کتے بریف کیس چپیا رہ گیا، 5 سال لنگ گئے، اس نے اتفاق کہ میں وہ جدو بریف کیس کھولیا تے وہ دے وچوں نکلیا، میں کہا چلو یہ نال نہانے ہیں، بڑا اچھا ہے، مہنگا بھی ہے، امپورٹڈ ہے۔ تو جدو انہوں کھول کے ویکھیا تو وہ مینوں کہن ڈیا سی بھی میرے نال تیرے کولوں نہاتا نہیں جانا، ہڈیاں کوچ لا، کنگر بنیا سی۔ چاواں وقت گزرنے کے ساتھ چیزوں کی تاثیر بدلتی ہے۔ قرآن کو 1400 سال بیت گئے، یہ کل بھی دل بدلتا تھا، یہ آج بھی دل بدلتا ہے۔ کل بھی غیر اس کے مد مقابل کھڑے پریشان تھے کہ اس کو روکیں تو روکیں کیسے۔ روکنے کے لیے ابو جہل اینڈ کمپنی نے کبھی اوجڑیاں رکھی، کبھی چیروں پہ تھپڑ مارے، کبھی لو لوہان کیا، کبھی جو ہے وہ قید کٹوائی، کبھی شیب ابی طالب بنوائی، کبھی جو ہے وہ طائف سے نکالے گئے، کبھی ہجرت حبشہ کروائی گئی، کبھی ہجرت مدینہ کروائی گئی، کبھی جو ہے وہ بدر اور احد سجائے گئے، کبھی خندقیں کھدوائی گئی، کبھی جو ہے وہ خیبر، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن جیت قرآن کی تھی۔ آج بھی پوری دنیا کوئی کاٹ رہی ہے، کوئی جلا رہی ہے، کوئی کوشش کر رہی ہے کہ لوگ قرآن نہ پڑھیں۔ قرآن کل بھی جیتا تھا، قرآن آج بھی جیتا ہوا ہے۔ اور جیتا کیوں ہے؟ اثر کرتا ہے، اثر نہیں تو ایسے ہی ہے۔
7 بر اعظموں میں دنیا کے 249 ملکوں میں ڈیلی فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب اللہ کے در پہ کھڑے ہو کے بزرگ جوان بچے بوڑھے مرد عورتیں تلاوت کرتے ہیں تو پہلے نمبر پہ قرآن ہے۔ کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ حضرات فجر کی نماز میں اگر کوئی تلاوتیں کر رہے ہیں کسی کتاب کی تو تب بھی پہلے نمبر پہ قرآن ہے۔ اشراق میں تلاوتیں ہو رہی تو قرآن ہے۔ اگر فجر کے بعد کہیں جو ہے وہ بچے بیٹھ کے پڑھ رہے اور استاذ پڑھا رہے تو وہ بھی قرآن ہے۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور لوگوں پھر اسی طرح اس کی کلاسز زبانی ناظرہ حافظہ، اور اگر ترجمے کے ساتھ کسی کتاب کو افہام و تفہیم سے پڑھا اور پڑھایا اور تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ بھی پہلے نمبر پہ یہی کتاب ہے۔ ہو بھی کیوں نہ، یہ اس وقت کے لوگوں کو بھی مجبور کرتی تھی، ابو جہلوں کو، بڑے بڑے لعینوں کو، کہ وہ دن کو لوگوں کو روکتے تھے، رات کو چھپ چھپ کے پڑھتے تھے۔ آج کے بھی بڑے بڑے لعین دنیا کے سامنے اس کو جلاتے ہیں، لیکن راتوں کو اس کو پڑھ کے اپنے جو ہے اداروں میں، انسٹیٹیوٹس میں پڑھا کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار کتاب تو برحق ہے، اصول ضابطے برحق ہیں، لیکن اپنی قوم کو روکیں تو روکے کیسے؟ حضرات وجہ کیا ہے؟ یہ کتاب شفا کی بھی گارنٹی دیتی ہے۔ دنیا میں ہر ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں۔ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ الحمد سے لے کے والناس تک اس کا لفظ لفظ شفا، حرف حرف شفا۔ یہ قرآن ہے ہی شفا۔ اسی طرح لا ریب ہونے کی گارنٹی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لوگوں اس کے عالمی اور انٹرنیشنل ہونے کی گارنٹی۔ کچھ چیزیں لوکل ہوتی ہیں۔ تواڈے چوں کدی کسی نے پے ویکھے؟ قاضی صاحب نے تو ویکھیا ہونا، پھرتے رہنے دنیا چ۔ پے ویکھیا جے کدی؟ کپڑے پہن والا پے نہیں، سبزی ہے، ایڈی لمبی ہوندی ہے، دریاواں تے اکثر بالخصوص جنوبی پنجاب چ۔ پے والے پکوڑے، پے دا سالن، اینوں کٹدے نے تے اندروں پنڈی وانگوں دی ڈیزائننگ ہوندی ہے، کریم کلر دی۔ اینوں لوکی اپنے ملک چ، اپنے صوبے چ ہوندی ہے تے آپاں نوں پتہ نہیں۔ کیا قرآن بھی ایدا ہے کہ صرف مکے تے مدینے تے حجاز لئی سی، باہر دے لوکاں لئی نہیں؟ لوگوں الحمدللہ فیجی کے جزیرے سے، آسٹریلیا سے بہت پہلے، جاپان سے بہت پہلے، جہاں دنیا کا پہلا جزیرہ سمندر کے اندر موجود ہے، وہاں سے لے کر کے یورپ کے آخری کنارے تلک 24 گھنٹے دن رات میں کوئی پل ایسا نہیں ہے جب قرآن پڑھا نہیں جا رہا، قرآن پڑھایا نہیں جا رہا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آفاقی ہے، جیسے رب رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، اللہ کا گھر انٹرنیشنل، دنیا بھر سے لوگ وہاں پہنچے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ایسے رب کا قرآن بھی عالمی اور انٹرنیشنل ہے۔ اور پھر اس کی یہ بھی گارنٹی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی۔ کئی سڑکاں شروع ہوئیاں ہی نہیں، کچھ ہوئیاں تو ٹھیکیدار وچے چھڑ کے بھج گئے، کچھ انہوں نے اپنے علو مکمل کر دیتیاں لیکن تمام نہیں ہوئیاں مکمل۔ اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی اکملیت بھی، اشملیت بھی، ہر چیز کو شامل۔ اکملت دینکم، یہ رب نے کہا ہے، کسی بندے نے نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ جو قرآن ہے، یہ جو سنت ہے، یہ جو شریعت ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ اگر کوئی بندہ راضی ہو یا نہ ہو، میں راضی ہوں۔ اور آخری گزارش، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہے۔ دنیا میں جتنے سائنسی علوم ہیں اس کتاب میں موجود ہیں، اور یہ وہی رہنمائی کرے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو پرفیکٹ ہوگا، جو برحق ہوگا۔ تسی سلیم پورے چ میتھ موت تے پڑھی ہے، استاذ بھی موجود نے، میں ذرا اینی کہ گل دسیو بھی ایک تقسیم ہوندا ہے؟ نہیں ہوندا۔ بولو شرماندے کیوں جے؟ جڑی گل پکی ہے پکی ہے، ایک تقسیم نہیں ہوندا۔ یہی سوچ سی جنہوں قرآن نے کہا کہ یہ سوچ غلط ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ نے کہا تمہارا رب ایک ہے، ایک گنتی کا ہے۔
انگلش میں ون بولتے ہیں اور عربی کے اندر واحد کہتے ہیں. پنجابی چ ایک کہیدا، اردو چ ایک کہندے نے. سریکی ہک بولتا ہے، ٹھیک ہے، فارسی والا یک بولے گا. تو کیا یہ تقسیم نہیں ہوتا؟ اللہ نے کہا بھئی تقسیم ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو اصلاح کرتا ہے کہ آپ نے جو سوچ بنا لی ہے اس سوچ سے ہٹ کے بولتا ہے اور صحیح بولتا ہے. کلا بندہ سی روٹی پھڑ کے بیٹھا سی، نان لیا سی تلیا ہویا، اتنے ماشاءاللہ سبزی سبزی آلو شالو لگے سی، انہیں بھی میں کلے نہیں کھانا. اینی دیر نو دوجا بندہ آ گیا، یہ نان ادھا ادھا نہیں ہو سکتا؟ ایک سی تقسیم ہویا کہ نہیں؟ روٹی ایک سی، بندے چار آ گئے، چار چپے نہیں بن سکتے؟ کی خیال ہے؟ 100 چوچا ہے تے ایک روٹی ہے تے وہ 100 پورے نہیں ہو سکتے؟ بولو. ہنے تسی کہن ڈے سی نہیں ہوندا تے ہن نالے سر ہلاؤن ڈے اوکھے ہوندا ہے. او بھائی ایک تقسیم ہوتا ہے، لیکن کیا ایک تقسیم ہوتا ہے تو توحید یہ بنا لیں کہ عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ، یا جو اس ہڑومان اور یزدان مل کے وہ الہ ہوں گے، یا عزیر اور اللہ مل کے دو مل کے الہ ہوں گے، یا اسی طرح عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ جیسے 3 پورے مل کے ایک انگلی بن سکتی ہے، اللہ بھی ایسے ہوگا، یا جیسے 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ ہو سکتا ہے، تو تمہارا رب بھی 5 تن پاک کا مجموعہ ہوگا. اللہ نے کہا نہیں، قل هو اللہ احد، تیرا رب ہے ہی وہ اکیلا یکتا کہ جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. نہ باپ کا محتاج، نہ بیوی بچوں کا محتاج، نہ کسی یارانے کا محتاج. اللہ الصمد، وہ بالکل بے نیاز ہی بے نیاز. جب یہ قرآن نے بتایا تو پوری دنیا کو سر جھکانا پڑا کہ بات سچ ہے، بات برحق ہے. تو میں بات کر رہا تھا یہ میتھ کی ہے بات. اگر ٹیکنالوجی میں بایو کی آئے، کوئی کہتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے. اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں بھیجتے ہو قرآن کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ اگر وہ قرآن نہ پڑھے ہوں تو اتنے من بہندے نے ساڈا ابا باندر سے. بولو جنہ دا پیو سلیم پورے چو جی قرآن نہ ہوندا تے اسی بھی ڈارون وانگو ہی کہنا سی آہو یار. اسی 8ویں کلاس ساں سائنس پڑھن ڈے ساں، بایو دا ٹیچر کہندے جی ساڈا جد امجد جیڑا سی نا پہلے باندر ہوندا سی. اسی بڑے کچے ہوئے بھی ساڈا پیو باندر. کہ استاد جی تہاڈا اسی ساڈا کہہ نہیں، ساڈا ابا انسان ہے. اور کہ کوئی نہ پتر یہ سائنس دی پڑھی لکھی گال ہے. کہ ہوگا ٹھیک ہے. دلیل کہ پہلے یکے باندر ہوندے ہیں، یہ جڑے وال ہیں نا ہتھیں والے کہیں بوٹی تے رگڑے تے لگی تے او وال جھڑ گئے جی میں ریموو کریم نہیں ہوندی. میں نے کہا اچھا. ہوں ہاتھ منہ تے ملیا تے منہ دے وال لہ گئے. اچھا استاد جی ول کیا تھیا؟ باندر دی تا پوچھ ہوندی ہے بھولوں دی. کہ پترو کہیں والے دو درختیں چاہ گئی، تھوڑی کٹیچ گئی، کہیں بے درندے چا پٹی کھویچ گئی، کریں دے بالکل ختم رہ گئی. نشان ہے ہر بندے دے پیچھے نشان ہوندے. کوئی سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ ماڑی موٹی تو پلے پئی ہونی ہے کہ باندر دی پوچھ کٹیندی چھوٹی ہو گئی، نشان رہ گیا. اسی کیا استاد جی ساڈے تو کوئی نہیں. کہندا کہ یکیں دے ہوندے، ہر ایک دا ہوندا ہے، تسی ویکھیا نہیں. سائنس روم تھا، کمرہ بڑا تھا، آئینہ لگا ہوا تھا، پیچھے پردے تھے. چیک کیا ماشاءاللہ 70-78 کی کلاس میں سے اللہ دا نام لے کے ماشاءاللہ 7 بندیاں دے نکلیا سراغ، باقیاں دا کوئی نہیں سی. اسی کیا جی جنہ دا ہے انہاں نوں تو منو، سانوں کیوں کہندے جی؟ قرآن نے بتایا کہ نہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. محبوب نے کہا کلکم من آدم وآدم من تراب. اللہ نے تمہیں آدم سے پیدا کیا ہے. کیمسٹری میں چلے جائیں، فزکس میں چلے جائیں، دنیا کی کسی بھی ٹیکنالوجی اور سائنس میں سب نیچے ہے. تیرا رب اکبر ہے. یہ قرآن ہے جو تمہیں بتائے گا کہ حق کیا ہے. چاند پہ چلا جا، ٹیکنالوجی ہے لیکن سفر ادھورا ہے. تو چاند تک چلا گیا ہے، چاند بنانے والے تک تیرا سفر کیوں نہیں گیا؟ جب قرآن ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ بیٹھے چٹائیوں پہ ہوتے ہیں، ہم ان کا سفر چاند سے آگے عرش بری تک کرواتے ہیں. دنیا جو ہے وہ مریخ پہ چلی گئی، نظام شمسی تک چلی گئی، اور پھر موجد تک نہیں گئی. یہ تو بتائیں کہ فون بنانے والا کون ہے، یہ تو بتائیں کہ ریل کا انجن بنانے والا کون ہے، یہ تو بتائیں کہ فلاں چیز بنانے والا کون ہے. لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے کائنات بنانے والا کون ہے؟
اللہ खालिक कुल्ली शै, ये क्यों नहीं बताते? ये कुरान बताएगा, इसलिए आप दुनिया पढ़ें दुनिया की हद तलक, लेकिन अगले जहान और भी हैं। मौत का जहान, सकरात का जहान, कब्र का जहान, तदफीन का जहान, आगे हशर का जहान, नशर का जहान, आजमाइश का जहान, इम्तिहान का जहान, मीज़ान का जहान, पुल सरात का जहान, अल्लाह के जो है जहन्नम का जहान, जन्नत का जहान, अगले जहानों की खबरें अगर देता है तो परफेक्ट वो कुरान देता है, ये साहिब कुरान देता है। इसलिए यहाँ पढ़िए, मिलिए, बैठिए, दुनिया उतनी हासिल कीजिए जितना यहाँ रहना है, और अगला इल्म उतना लीजिए जितना आगे जाना है। हमेशा की ज़िंदगी के लिए जानना और पढ़ना। जो लोग बाहर जाते हैं वहाँ की ज़ुबान भी सीखते हैं, लिबास भी लेते हैं, सामान वैसा लेते हैं, करेंसी वैसी लेके जाते हैं, ताकि वहाँ जाके कोई मुश्किल नहीं हो, और वहाँ जाके वो अपने घर बना के नहीं बैठ जाते हैं। हजरात, हाँ वापस लौटना है, हम जन्नत से आए हैं, जन्नत में वापस जाना है इंशाअल्लाह। हम इस सियारे के लोग नहीं हैं कि पक्के यहाँ डेरे लगा के बैठे रहना है, हमारे पहले नहीं रहे रहना, हमने भी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आज की इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से जो एक सबक पढ़ा है, पढ़ाया है, सुना है, सुनाया है, अल्लाह इसे हमारी नस्लों में आम कर, हमारे बच्चों में आम कर। अल्लाह दुनिया कुरान को जलाना चाह रही है, हम इस कुरान को सीनों में महफूज करके इसकी हिफाजतों की गारंटी ला रैब किताब को इंशाअल्लाह लेके हम रहे या न रहे, सदा नाम अल्लाह का, सदा जो है वो मुकाम अल्लाह का, रब का कलाम भी बाकी, और ये जहान पूरी दुनिया में हकीकतों को तस्लीम करेगा जिस वक़्त आप मुखलिस और सच्चे मुसलमान होके जुड़ेंगे। अल्लाह मेरा और आपका सबका हामी और नासिर हो। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।